العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عزیز طلبہ کرام، اس میں غیر متمکن کی اقسام کا سبق چل رہا ہے۔ پہلی قسم ضمیر کے متعلق ہم گزشتہ 2 سبق میں اس کو پڑھ چکے ہیں۔ اب آج ہم اس میں غیر متمکن کی دوسری قسم اسماء اشارہ کا سبق پڑھیں گے۔ عبارت دیکھیے، ترجمہ اور تشریح۔ النوع الثانی اسماء الاشارتی، النوع الثانی اسماء الاشارتی، دوسری قسم اسماء اشارہ، دوسری قسم اسماء اشارہ، یعنی اس میں غیر متمکن کی دوسری قسم اسماء اشارہ ہے۔ فصل ما وضع ليدل على مشار إليه وهي 5 ألفاظ ل6 معان۔ فصل، اسماء اشارہ وہ ہے جو وضع کیا گیا ہو، اس میں اشارہ وہ ہے ما وضع جو وضع کیا گیا ہو، لیدل علی مشار الیہ تاکہ وہ مشار الیہ پر دلالت کرے، لیدل علی مشار الیہ تاکہ وہ مشار الیہ پر دلالت کرے۔ پہلے اتنا آپ سمجھ لیجئے، اس میں اشارہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں اشارہ کہتے ہیں جو مشار الیہ پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ مشار الیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی طرف اشارہ کیا جائے، جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تو ایک ہوتا ہے اس میں اشارہ جس کے ذریعے سے کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مشار الیہ۔ تو اس میں اشارہ اور مشار الیہ۔ اب اس میں اشارہ یہ بھی اس میں غیر متمکن کے اقسام میں سے ہیں، کیونکہ اس میں اشارہ اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے۔ جس طرح سے حرف اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح اس میں اشارہ اپنے معنی کی تعیین میں، اپنے معنی متعین کرنے میں مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے اسے مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت ہے۔ تو فصل، یہ فصل ہے اس میں اشارہ کے بیان میں۔ ما وضع، اس میں اشارہ وہ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو، لیدل علی مشار الیہ تاکہ وہ مشار الیہ پر دلالت کرے۔ وہی 5 الفاظ، اور وہ 5 الفاظ ہے، ل6 معان، 6 معانی کے لیے، یعنی اسماء اشارہ وہ 5 الفاظ ہیں، اسماء اشارہ وہ 5 الفاظ ہے، ل6 معان، 6 معنی کے لیے، یعنی 5 الفاظ کے ذریعے سے 6 معنی ادا ہوتے ہیں۔ الفاظ تو 5 ہے لیکن وہ 5 الفاظ کے معنی 6 ادا ہوتے ہیں۔ وذالک، اور وہ، یعنی وہ کون سے 5 الفاظ ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ وذالک ذا للمذکر، اور وہ ذا ہے مذکر کے لیے، اور وہ ذا ہے مذکر کے لیے۔ وذان وذین لمثناہ، اور ذانی اور ذینی ہیں تثنیہ مذکر کے لیے۔ وذان وذین لمثناہ، اور وہ ذانی اور ذینی ہیں تثنیہ مؤنث کی، تثنیہ مذکر کے لیے۔ وتا، وتی، وذی، وتہی، وذہی، وتہی، وذہی للمؤنث، اور تا، تی، ذی، تہی، ذہی، تہی اور ذہی واحد مؤنث کے لیے۔ وتان وتین لمثناہ، اور تانی اور تینی تثنیہ مؤنث کے لیے۔ وأولائی بالمد والقصر لجمعہما، اور اولائی اور اولائی یعنی مد اور قصر کے، مد اور قصر کے ساتھ، مد اور قصر، قصر کا مطلب بغیر مد، تو اولائی مد اور قصر کے ساتھ، لجمعہما تمام جمع کے لیے، تثنیہ مذکر اور جمع، تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث دونوں الگ الگ ہے،
لیکن اولائی لجمعیما جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے. لجمعیما کا مطلب جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے. تو اب بیان کر رہے ہیں کہ ذا یہ واحد مذکر کے لیے آتا ہے. ذا واحد مذکر کے لیے تو ایک معنی ایک لفظ ہے ذا اور ایک معنی. ذانی اور ذینی یہ دونوں بھی ایک ہی لفظ کے حکم میں ہیں. یہ تثنیہ مذکر کے لیے آتے ہیں تو دو معنی ہوئے, دو لفظ دو معنی. تا تی ذی تی ذی تیہی اور ذی للمؤنثی. تا تی ذی تی ذی اور تیہی اور ذی یہ واحد مؤنث کے لیے تو یہ سب بھی ایک لفظ کے حکم میں ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایک لفظ آئے گا اور معنی بھی ایک, تو تین لفظ تین معنی کے لیے. اور تانی اور تینی لمثنی ہو, تانی اور تینی تثنیہ مؤنث کے لیے تو یہ بھی ایک لفظ ہے, اور یعنی تانی اور تینی دونوں ایک لفظ کے حکم میں ہیں اور معنی ایک, تو کل یہ ہو گئے چار لفظ چار معنی کے لیے. اب اولائی ایک لفظ ہے لیکن یہ دو معنی ادا کرتا ہے, جمع مذکر بھی اور جمع مؤنث بھی. اولائی یہ دو معنی ادا کرتا ہے, جمع مذکر بھی اور جمع مؤنث بھی. تو اس اعتبار سے پانچ لفظ ہو گئے چھ معنی کے لیے. بِأَوَائِلِهَا ان کے شروع میں ہاء التنبیہ, ان کے شروع میں ہائے تنبیہ آتا ہے. نحو ھذا وھذانی وھاؤلائی. جیسا کہ آپ نے شروع میں پڑھا کہ پانچ الفاظ ہیں چھ معنی کے لیے. اب کہہ رہے ہیں کہ ان پانچ الفاظ پر ہا آتا ہے, ہائے تنبیہ, تنبیہ کے لیے ہا کو داخل کیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ ذا ہم نے پڑھا تو اس پر ہا تنبیہ داخل کریں گے, ہائے تنبیہ تو پڑھیں گے ھذا ھذانی ھذینی ھذا ھذانی اور ھذینی. اسی طرح ھذی ھذیہ. تو اب یہ ہائے تنبیہ داخل کر دیا جاتا ہے. وَيَتَّصِلُ بِأَوَاخِرِهَا حَرْفُ الْخِطَابِ اور ان کے آخر میں حرف خطاب متصل ہوتا ہے, اور ان کے آخر میں حرف خطاب متصل ہوتا ہے. یعنی شروع میں ہائے تنبیہ اور آخر میں حرف خطاب. حرف خطاب کیا ہے؟ کا, کما, کم, کی, کما, کننا, یہ حرف خطاب ہے. وہ ایزن خمسۃ الفاظ لستۃ معانی اور وہ بھی پانچ الفاظ ہے چھ معانی کے لیے, اور وہ بھی پانچ الفاظ ہے چھ معانی کے لیے. یعنی جس طرح سے ہم نے اسماء اشارہ پڑھے کہ وہ پانچ الفاظ ہے چھ معنی کے لیے, تو اسی طرح سے حرف خطاب بھی پانچ الفاظ ہے چھ معنی کے لیے. جیسے نحو کا, کما, کم, کی, کننا. کا ایک, کما دو, کم تین, کی چار, کننا پانچ. کیونکہ کما تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. تو آپ پڑھیں گے فذلک خمسۃ وعشرون الحاصل من ضرب خمسۃ فی خمسۃ وہی ذاک الی ذاکن وذانک الی ذانکن وکذا البواقی. تو یہ 25 ہے. الحاصل من ضرب خمسۃ فی خمسۃ, پانچ کو پانچ میں ضرب دینے سے. ترجمہ ہم کریں گے تو یہ پانچ کو پانچ میں ضرب دینے سے حاصل ضرب, پانچ کو پانچ میں ضرب دینے سے حاصل ضرب 25 ہوئے. اب کیسے 25 ہوئے یہ بھی دیکھ لیجئے. وہ ذاکا سے ذاکنہ اور ذانکہ سے ذانکنہ تک ہے. وکذالک البواقی اور اسی طرح باقی. یعنی دیکھیے آپ اس کو کہ ہم نے یہاں پڑھا پانچ الفاظ ہیں, تو اب اس پر داخل کریں گے یہ ذاکا, ذاکا ایک, ذاکما دو, ذاکی تین, ذاکما چار, اور ذاکم پانچ, ذاکنہ چھ. لیکن چونکہ ہم نے کما کو تثنیہ مذکر حاضر میں اور تثنیہ مؤنث حاضر دونوں میں الگ الگ بیان کیا ہے اس لیے 6 ہو گئے. لیکن چونکہ کما دونوں میں ایک ہی آتا ہے اس لیے اس کو ہم 5 ہی گنیں گے. اس طرح کہ
ذا کا، پھر ذا کما، پھر ذا کم، ذا کی، ذا کننا. تو یہ 5 ہوئے. اب یہاں آ جائیے ذانکا پر، تو ذاکا کی طرح اس کو پڑھیے، ذانکا، ذانکما، ذانکم، ذانکی اور ذانکنا. تو یہ 5 ہو گئے، تو 10. اب یہاں پر آئیے تا پر، تاکا، تاکما، تاکم، تاکی، تاکننا. اسی طرح یہ 5 ہو گئے تو 15. پھر یہاں پر آئیے تانیکا، تانکما، تانکم، تانکی، تانکننا 20. پھر یہاں پر آئیے اولائکا، اولائکما، اولائکم، اولائکی، اولائکما، اولائکننا. تو یہ ہو گئے 25. تو یہ جو 5 ہیں ان میں سے ہر ایک پر ہم حرف خطاب داخل کریں گے، تو یہ 5 کو 5 میں ضرب دینے سے کل حاصل ضرب 25 نکلیں گے. وَعْلَمْ أَنَّ ذَا لِلْقَرِيبِ، اور جان لیجئے کہ ذا قریب کے لیے آتا ہے، وَذَلِكَ لِلْبَعِيدِ، ذَلِكَ بعید کے لیے، وَذَاكَ لِلْمُتَوَسِّطِ، اور ذا کا متوسط یعنی درمیان کے لیے. یعنی ذا مشار الیہ قریب کے لیے آتا ہے، ذالک مشار الیہ بعید کے لیے آتا ہے، اور ذا کا قریب و بعید کے درمیان کے لیے آتا ہے. اب اس کے علاوہ اسماء اشارہ کے متعلق چند فائدے یا قواعد کا نام دے دیجئے، اسے بھی آپ جان لیجئے. جیسے سال گزشتہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ مشار الیہ یہ معرف باللام ہوتا ہے، اور مثال میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا ھذا الولد، ھذا الولد، تو ھذا اسم اشارہ اور الولد مشار الیہ. لیکن اگر کہیں اسم اشارہ کا مشار الیہ موجود نہ ہو بلکہ اس طرح ہو ھذا ولد، تو اب ولد تو ھذا کی خبر ہے، ولد ھذا کی خبر بن گئی. تو اب ھذا کا مشار الیہ کہاں ہے؟ تو اسی صورت میں کہا جائے گا کہ ھذا کا مشار الیہ محذوف ہے. ھذا الولد ولد، یہ لڑکا لڑکا ہے. اس طرح ھذا قلم ای ھذا الشیء قلم، یہ چیز قلم ہے، یا ھذا القلم قلم، یعنی مشار الیہ محذوف مانیں گے. ہم نے پڑھا کہ اسماء اشارہ کے آخر میں حرف خطاب متصل کر دیا جاتا ہے، وَيَتَّصِلُ بِآخِرِ حرف الخطاب. تو تمام میں حرف خطاب آتا ہے، لیکن یہ 3 الفاظ میں حرف خطاب نہیں آتا، ذی میں، تیہی میں اور ذیہی میں. ان کے آخر میں حرف خطاب کا داخل کرنا صحیح نہیں ہے. تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوا. اس کے متعلق سوالات جان لیجئے. سب سے پہلا سوال کہ اسماء اشارہ کی تعریف کیجئے. دوسرا سوال اسماء اشارہ کے کتنے الفاظ ہیں، کتنے معنی کے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کیجئے. تیسرا سوال اسماء اشارہ کے شروع اور آخر میں کیا داخل کیا جاتا ہے. چوتھا اور آخری سوال اسماء اشارہ کو مبنی الاصل کے ساتھ کس چیز میں مشابہت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.